میاں فرید الدین مسعود ایڈوکیٹ میرا نام ہے، اور یہ غالباً 2004 کی بات ہے کہ جب میں اسلام آباد سے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے LLB کر کے جب آیا، ماڈل ٹاؤن میں رہائش اختیار کی، تو یہاں سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی وہ ضیاء الحق بٹ صاحب تھے، جن کے ہمارے خاندان کے بزرگوں سے، والدین سے، ہمارے چچا جان سے تاریخی ان کا ایک تعلقات تھے پرانے، اور پھر وہ محبت اور تعلق اتنا گہرا ہوتا چلا گیا کہ وہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب وہ میرے پاس گھر نہ آئیں یا مجھے اپنے گھر نہ بلا لیں ہر ہفتے میں چائے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب کی شخصیت کو چند لمحوں میں تو نہیں اس کو سمیٹا جا سکتا۔ میں بس یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ایک جو بیدار مغز شہری ہے، اگر اس کو دیکھا جائے ہر حوالے سے، اگر جو پاکستانی سیاست پہ ایک گہری نظر، یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ججمنٹ تھی، جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ میں، کہیں گئے وہاں اس کی مصدقہ نقل حاصل کی اور گھر لا کے مجھے دی، اور پھر مجھے کہا کہ یہ پڑھ کے سنائیں کہ جج صاحب نے لکھا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں ایک شخص جو ہے اس میں اتنا سیاسی شعور، اتنی بالغ نظری، اور یہ وہ بات ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ وہ انسان، وہ جو مسلمان جو اپنے دوسرے بھائیوں کی تکلیف سے آگاہ نہیں ہے، وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، یعنی اپنے گرد و پیش سے آگاہ۔ اور میرے ساتھ جو آخری ان کی زندگی کی جو گفتگو تھی، بس وہ جب بیٹھنا تو حضور کے عشق کی باتیں اور قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے گفتگو کہ فلاں آیت میں یہ ہے، فلاں اس دور میں ایک تو حضور کی محبت، پھر جو حضور کے اہل بیت اور صحابہ کرام کی جو محبت ہے، اس کے درمیان یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا عشق اور محبت اور صحابہ کرام کا احترام، یہ ان کی شخصیت میں، حالانکہ اس میں توازن رکھنا، بہت لوگ جو ہیں وہ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن بٹ صاحب جو ہیں وہ اہل بیت کا جو مقام ہے وہ ان سے ہم نے سیکھا، اور جو صحابہ کرام کی محبت ہے یہ بھی ان سے سیکھی۔ مجھے اکثر بٹ صاحب نے کہا کہ یہ جو ووجدہ کا ضالن فہدا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے ان کو جب اس کی تشریح کی کہ ایک صحرا کے اندر ایک شجرۃ الضال ہوتا ہے کہ وہ گمراہوں کو ہدایت دیتا ہے، تو اس معنی میں حضور کو ضال کہا گیا ہے۔ تو اتنے خوش ہوئے کہ میرا ماتھا چوم لیا اور گلے سے لگایا، اور انہوں نے کہا کہ آج سے ہمارا آپ کا تعلق جو ہے وہ محبت رسول کا ہے۔ تو اتنی محبت، اتنی چاہت، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بٹ صاحب سے اتنی محبت نہیں کر سکے، اور ہمیں اتنا وقت نہیں ملا، آج ہم شرمندہ ہیں، کبھی وقت ملتا تو ہم اس کا حق ادا کر سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کاشف بٹ صاحب نے آج جو یہ کی ہے اپنا آج پروگرام، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس حق کو ادا کرنے کی، اور جو اپنے والد صاحب کے دوستوں کو یاد کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث رسول مقبول پہ بھی عمل کیا جس میں حضور نے فرمایا کہ اپنے والد کے دوستوں کا بھی احترام کرو۔ ہم کاشف بٹ صاحب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور بٹ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے جو اعمال صالح ہیں اس کے نتیجے میں اتنی نیک اولاد دی ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ جتنی بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کی اپنا قبولیت فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ۔